عقیدہ توحید کے اندر ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ کلمہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کئی لوگ ہمارے کلمہ طیبہ جب پڑھتے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ نہیں بھائی، الا اللہ، الا اللہ زیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لام کے اوپر زبر ہے، پہلا جو لام ہے الا اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ، محمد در، کئی لوگ کیا پڑھتے ہیں محمد در رسول اللہ، تو محمد در نہیں ہے، محمد در رسول اللہ۔ کچھ لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں رسول اللہ، تو رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ ہے۔ تو کلمے کے اندر یہ تین غلطیاں اکثر ہوتی ہیں۔ پہلی غلطی کہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ کی جگہ الا اللہ۔ اب پڑھنے والا تو تیزی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جلدی جلدی آگے نکلنے کی، لیکن یاد رکھیے عربی کا جو اعراب ہے ان تمام اعراب کا خیال کرنا ضروری ہے۔ تو ایک زبر اور زیر کے فرق سے معنی بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک لفظ ہے قلب، یہ مثال ہے اس کی موٹے اور باریک کی، قلب موٹے قاف کے ساتھ۔ اب یہ جو قلب ہے اس کا معنی ہے دل، اور اگر اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھیں، کعبے والے کاف کے ساتھ، تو کلب اس کا مطلب ہے کتا۔ اب دیکھیں کہاں دل کی بات وہاں چل رہی تھی، تو اس بندے نے اس کو باریک پڑھا تو اس کا معنی کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا۔ یہ تو ایک حرف کو اگر موٹا باریک کریں تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ایک زبر زیر کے سے معنی کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ایک ہے ثمن، ثا کے ساتھ ثمن، اور ایک ہے سمن۔ اب دیکھیں ثمن ثا کے ساتھ، اس کا معنی ہے کہ ریٹ، قیمت، پرائز۔ آپ دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں جا کر آپ نے پوچھا کہ ہاں جی یہ چیز کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ 20 کی ہے، 30 کی ہے، 50 کی ہے، 100 کی ہے، 1000 کی ہے۔ وہ جو 1000 ہے وہ چیز کا کیا ہے؟ ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ثمن کا معنی ہے ریٹ، قیمت، اور ایک ہے سمن سین کے ساتھ۔ تو اگر سمن سین کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے گھی۔ تو اب دیکھیں کہ معنی کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو اس لیے نماز پڑھنی ہے یا کلمہ پڑھنا ہے تو اس کے تلفظ کا ضرور خیال کرنا ہے۔ تو عام طور پر لوگ پہلی غلطی کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا اللہ نہیں ہے بلکہ الا اللہ ہے۔ جب الا اللہ پڑھا تو یہاں پر کیا ہو جائے گی؟ زیر آ جائے گی۔ زیر نہیں پڑھنی، یہاں پر الا اللہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ نہیں پڑھنا۔ پہلی غلطی، اس پہلی غلطی کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری غلطی وہ یہ کی جاتی ہے محمد در کی جگہ، یہاں دیکھیں پیش ہے تنوین، تو یہاں زیر پڑھی جاتی ہے، یہاں زبر پڑھی جاتی ہے محمد در، لا الہ الا اللہ محمد در رسول، تو یہاں پر در کی جگہ در زبر پڑھی جا رہی ہے، تو یہ بھی غلطی ہے۔ دو غلطیاں ہوگی۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ رسول اللہ یہاں لام کے اوپر پیش ہے، رسول اللہ، تو یہاں اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ، تو اس غلطی کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ تو یہ تین غلطیاں عام طور پر کلمے کے اندر لوگ کرتے ہیں، تو ان تینوں کی اصلاح ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان کا اگر کلمہ ہی ٹھیک نہیں، وہ اس کا لفظ، اس کا جو تلفظ ہے، اس کی جو اعراب ہیں، انہی کو ہی وہ غلط پڑھتا ہے، تو اگر کوئی غیر مسلم اس بندے کا کلمہ سنے گا، سن کر اس میں کیا تاثر آئے گا؟ وہ کیا سوچے گا کہ یار کیسا مسلمان ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں کلمے کا اعراب کیا ہے، اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا تلفظ کیا ہے۔ تو لہٰذا
اس چیز کی بھی محنت بہت زیادہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو اپنا کلمہ ٹھیک کریں، اپنی نماز ٹھیک کریں، اپنا قرآن ٹھیک کریں۔ بھئی ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے یہ تمام کی تمام کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ آج دیکھیں کہ ایک آدمی آفس میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ اخبار کا مطالعہ کرتا ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آج کل کیا روٹین ہے آپ کی؟ تو مجھے کہتے ہیں کہ میں صبح جب آفس جاتا ہوں ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد، تو آفس جا کر تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے اخبار پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی چیزیں جو کام ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ تو میں نے سن کر حیران رہ گیا کہ 1 گھنٹہ اخبار پڑھی جا رہی ہے، اور آج 1 گھنٹہ لوگ قرآن کو نہیں دیتے۔ 1 گھنٹہ لگا کر لوگ اپنا کلمہ ٹھیک نہیں کرتے، اپنی نماز ٹھیک نہیں کرتے، لیکن بلا ناغہ روٹین کے ساتھ روزانہ 1 گھنٹہ اخبار کو دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بندہ کوئی بڑا سیاستدان بھی نہیں ہے۔ ایک ہو نا کہ کوئی بندہ بہت بڑا سیاستدان ہے، بندہ کہ یار ہاں بالکل تمام جو ملک ہے اس کے سیاستدانوں کے بارے میں انفارمیشن رکھنی ضروری ہے کہ آج فلاں نے کیا کہہ دیا، فلاں نے، کیونکہ وہاں پر تو ساری ایک جنگ ہوتی ہے نا۔ تو فلاں نے کیا کہہ دیا، اب اس کی بات کا جواب دینا ہے، تو اب ظاہری بات ہے اخبار پڑھیں گے، اس نے آج کیا کہا ہے تو پھر جو ہے نا اس کا جواب دیں گے۔ تو آج ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ 1 گھنٹہ اخبار کو دینا ہے لیکن نماز ٹھیک نہیں کرنی۔ وہ 1 گھنٹہ نکال کر اگر کلمہ ٹھیک کر دیا جائے تو یہ کلمے کی جتنی غلطیاں ہیں یہ ساری ٹھیک ہو جائیں، اور روزانہ اگر 1 گھنٹہ قرآن کو دیا جائے تو یہ بہت اچھا ایک قاری کی طرح یہ بندہ قرآن پڑھنا شروع ہو جائے۔ اور اگر روزانہ 1 گھنٹہ دین کو دے دیا جائے تو یہ انسان، یہ آدمی کتنا کچھ سیکھ جائے گا۔